ایک تاجر اپنے اونٹ پر سامان لاد کر لبنان جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیہاتی ایک نامولود بچی کو ایک گڑھے میں دفن کر رہا ہے، وہ بھی زندہ۔ تاجر اونٹ سے اترا اور دیہاتی کی طرف بھاگا اور کہا کہ ایسا مت کرو۔ جب دیہاتی نہ مانا تو اس نے کہا کہ میرا یہ سامان سے لدا ہوا اونٹ لے لو اور یہ بچی میرے حوالے کر دو۔ دیہاتی نے سامان سے لدا ہوا اونٹ لے لیا اور بچی تاجر کے حوالے کی۔ تاجر اپنی منزل پر جانے کی بجائے واپس وطن آیا اور بچی اپنی بیوی کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا کہ آج میں نے بہت بڑا نفع کمایا ہے۔ تاجر کی بیوی نے جب بچی دیکھی تو اسے سینے سے لگایا۔ وہ چاند کا ٹکڑا تھی، بہت خوبصورت بچی تھی۔ دوسری طرف دیہاتی سامان سے لدا اونٹ اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی اپنی بچی کے غم میں بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ بے ہوش بیوی کے ساتھ ایک دائی بیٹھی تھی۔ اس نے اونٹ سے سامان نیچے اتارا۔ یہ دو بڑے بڑے صندوق تھے جو اونٹ پر لدے تھے۔ ایک صندوق دائی کو دیا اور کہا کہ اپنی زبان بند رکھنا اور یہی کہنا کہ بچی ماں کے پیٹ میں مر گئی تھی۔ دوسرا صندوق اپنے پاس رکھا۔ جب دائی وہاں سے روانہ ہوئی تب رات کو دیہاتی نے جب صندوق کھولا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ صندوق میں اس کی بیوی کی جب طبیعت اچانک خراب ہوئی تو بھاگتا ہوا دائی کے پاس آیا۔ دائی سے کہا کہ جلدی آؤ، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ واپسی پر دائی سے کہنے لگا، میری بات غور سے سنو۔ ہمارے اس قبیلے میں جب کسی کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، لہٰذا اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو فوراً میرے حوالے کر دینا، میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر دائی نے ساتھ جانے سے انکار کیا اور واپس گھر کو لوٹنے لگی۔ دیہاتی نے اس کا راستہ روکا تو دائی نے کہا کہ خبردار، میرے سامنے مت آنا، میں ایسا کچھ کرنے والی نہیں، میں اس گناہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ تم واپس چلے جاؤ اور خود ہی اپنی بیوی کی مدد کرو۔ جب دیہاتی نے دیکھا کہ یہ کسی صورت ماننے والی نہیں تب اس سے معافی مانگی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تم لے لینا اور اگر بیٹا ہوا تو میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ دائی اس بات پر رضامند ہو گئی کیونکہ اس کی بھی اپنی اولاد نہیں تھی۔ دائی کو لے کر جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ باہر کھڑا تھا جبکہ کمرے میں اس کی بیوی درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نامولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کو لے کر دائی باہر آئی تو عباس نے جلدی سے دائی سے پوچھا، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا؟ دائی نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگی تو عباس اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے بچی کو چھین لیا اور کہنے لگا کہ کل جب یہ بڑی ہوگی تو ادھر ہی اسی قبیلے میں میرے آنکھوں کے سامنے پھرے گی، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ دائی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی لیکن اس پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ عباس بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ صحرا کے درمیان ہامتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ بچی کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں، لہٰذا اس نے بچی کے منہ پر ایک کپڑا رکھ لیا تاکہ کسی کو آواز سنائی نہ دے۔ صحرا کے درمیان جا کر وہ اپنے ہاتھ سے ریت کو ہٹانے لگا۔ اتفاق سے وہاں ابو کلام کا گزر ہوا۔ وہ ایک تاجر تھا جو اپنا مال تجارتی اونٹوں پر لاٹ کر لبنان جا رہا تھا۔ ابو کلام نے دور سے ہی بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ حیران ہوا۔ وہ اس ویران صحرا میں کیسا بچہ ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ شروع میں تو وہ خوف زدہ ہوا کیونکہ اکثر جنات وغیرہ مسافروں کو مختلف آوازوں سے تنگ کرتے تھے اور شروع میں اس نے بھی یہی سمجھا کہ کوئی جن مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اچانک اس نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ ہو جو میری مدد کا منتظر ہو۔ ابو کلام آواز کی سمت میں جانے لگا۔ دور سے اسے ایک سفید لباس والا شخص نظر آیا تو اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بچہ کوئی جن وغیرہ نہیں، یہ انسان کا بچہ ہی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور دیکھا کہ ایک دیہاتی صحرا کی ریت کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہا اور نامولود بچی ریت پر رو رہی ہے۔ وہ دیہاتی کے سامنے آیا اور کہا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ عباس نے ابو کلام سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ابو کلام نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ تم اس بچی کو یہاں زندہ دفن کرنا چاہتے ہو۔ عباس نے جب یہ سنا تو جلدی سے بچی کو اٹھایا اور کہا کہ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں ابھی کے ابھی بچی کا گلا دبا دوں گا، یہ ادھر ہی مر جائے گی، اس کے بعد تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو کلام نے جب یہ دیکھا اور اس کے ارادے دیکھے
تو کہا کہ میرے ساتھ سودا کر لو اور مجھے امید ہے کہ اس سودے سے تمہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اپنا سامان تجارت لبنان میں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ یہ سامان اونٹ سمیت تم مجھ سے لے لو اور یہ بچی میرے حوالے کر دو۔ عباس نے جب یہ سنا تو دل میں سوچا کہ سودا کر لینا چاہیے، کیونکہ بچی بھی میری آنکھوں سے دور ہو جائے گی، اس لیے وہ میرے لیے تو مر ہی جائے گی اور اس کے بدلے اتنا سارا مال مجھے مل جائے گا۔ عباس نے تاجر سے کہا، ٹھیک ہے، میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنا سامان سے لدا اونٹ مجھے دے دو۔ ابو کلام اپنا اونٹ دیہاتی کے سامنے لایا، اونٹ کی مہار عباس کے حوالے کی اور بدلے میں عباس نے وہ بچی ابو کلام کو دے دی۔ سودا طے ہونے کے بعد دونوں اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو کلام لبنان جانے کی بجائے واپس اپنے وطن روانہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بچی تھی، پیدل سفر کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں بہت مطمئن تھا۔ اسے امید تھی کہ جب اس کی بیوی یہ نایاب تحفہ دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ دوسری طرف عباس اونٹ پر سوار ہوا اور خوش تھا کہ ایک اعلیٰ نسل کا اونٹ جس پر سامان بھی لگا ہے وہ میرے حوالے ہے اور میں اس کا مالک بن جاؤں گا۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ابو کلام اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے پوچھا، کون؟ ابو کلام نے کہا، دروازہ کھولو، تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ابو کلام کی بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک پھول سی بچی اس کی گود میں تھی۔ بیوی نے ابو کلام سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی میں پہلی بار میں نے سودا کیا اور ایسا منافع بخش سودا پہلے کبھی نہ کر سکا۔ بیوی نے اس سے پوچھا کہ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی، تو ابو کلام نے اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے وہ بچی لی، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ ابو کلام کی شادی کو 10 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ دن رات اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اس بچی کی صورت میں اللہ نے انہیں رحمت دے دی۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ابو کلام کی بیوی نے کہا کہ میں اپنی بچی کا نام خود رکھوں گی، اور اس کا نام نور رکھا۔ یہ بچی ہماری زندگی میں ایک روشنی لے کر آئی، ایک ایسی روشنی جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر جگمگا اٹھا، ہمارے دل بھی روشن ہو گئے اور ہمیں ایک ایسی خوشی ملی جو اس سے پہلے نصیب نہ ہو سکی۔ لہٰذا اس بچی کا نام نور ہے۔ ابو کلام نے بچی ملنے کی خوشی میں ایک اونٹ قربان کیا، اس کا گوشت پورے قبیلے میں تقسیم کیا۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کے گھر آ رہے تھے اور ابو کلام کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ دوسری طرف عباس سامان سے لدا اونٹ لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اپنی بچی کے غم میں بے ہوش پڑی تھی اور دائی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دائی بھاگتی ہوئی ابو کلام کے پاس آئی اور کہا، بچی کہاں ہے؟ تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اسے زندہ درگو کر دیا۔ کاش وہ بچی مجھے دے دیتا تو میں تجھے دل سے دعائیں دیتی۔ عباس نے دائی سے کہا کہ میں نے وہ بچی تجھے نہ دے کر بہت اچھا کیا، اس چیز کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تجھے میں بچی دے دیتا تو مجھے کیا ملتا، لیکن اب بچی کے بدلے یہ سامان لے آیا ہوں اور نسلی اونٹ بھی مفت میں مجھے ملا ہے۔ دائی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے بچی کو مارا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ارادہ تو یہی تھا کہ میں بچی کو زندہ دفن کرنے والا ہی تھا کہ ایک تاجر سے میرا سودا طے ہوا۔ یہ سن کر دائی تھوڑی سی خوش ہوئی، ساتھ غمگین بھی ہوئی۔ خوش اس لیے تھی کہ بچی کی جان بچ گئی، لیکن غمگین اس لیے تھی کہ ایک ماں سے اس کی بچی، اس کے جگر کا ٹکڑا الگ ہو گیا۔ خیر، دائی وہاں سے یہ کہتی ہوئی روانہ ہوئی کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا، جب ہوش میں آئے تو اسے حکیم کے پاس لے جانا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ عورت اپنی اولاد کا یہ غم بھول پائے گی۔ عباس نے دائی سے کہا کہ اس بارے میں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دائی روانہ ہونے لگی تو عباس نے اسے روکا اور کہا کہ میں تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اونٹ سے سامان اتارا جس میں 2 بڑے بڑے صندوق تھے۔ اس نے کہا کہ یہ صندوق اپنے پاس رکھ لو اور بدلے میں زبان بند رکھنا۔ دائی نے صندوق لینے سے انکار کیا تو اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے اس معاملے میں میری مدد کی ہے، لہٰذا ایک صندوق تو میں تجھے دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دائی نے وہ صندوق اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ اس گھر سے روانہ ہوئی۔ دوسرا صندوق وہ اونٹ سے اتار کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ آدھی رات کے وقت اس نے صندوق کھولا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔
اس صندوق میں بہت ساری سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اتنا مالدار ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بچی تو میرے لیے خوش نصیب ثابت ہوئی، جاتے جاتے مجھے مالدار بنا کر گئی۔ 3 چوروں کی ابو کلام کے مال پر گہری نظر تھی۔ جب وہ اونٹ لے کر لبنان کی طرف جا رہا تھا تب وہ گھات لگائے صحرا میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی ابو کلام صحرا کی ویران جگہ سے گزرے گا تو اس پر حملہ کریں گے اور اس کا سارا مال لوٹ کر لے جائیں گے۔ لیکن وہ ابو کلام تو آدھے راستے سے ہی واپس آ چکا تھا، تو انہیں اس بات کی حیرت تھی کہ وہ واپس کیسے لوٹ آیا۔ ابو کلام کی مخبری کی گئی تو ایک شخص نے خود سے ہی ایک کہانی گھڑ کر کہا کہ ابو کلام کو صحرا سے ہی خزانہ ملا۔ خزانے کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اپنا اونٹ بھی بھول گیا اور سامان بھی۔ وہ خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آیا خزانہ لے کر۔ چوروں نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے، سوچا ابو کلام کے گھر سے وہ خزانہ چرا کر ہی لیں گے۔ ان تینوں نے ابو کلام کے گھر چوری کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات ابو کلام کی بیوی اپنی بچی کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ وہ اچانک دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابو کلام اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی میں کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جس کے ہاتھ میں جو سامان آیا اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ابو کلام کی بیوی نے کمرے میں شور سنا تو کچن سے کمرے میں آئی اور دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ سامان کے ساتھ ساتھ اس کی معصوم بچی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ 2 چوروں کے ہاتھ میں تو سامان تھا، لیکن ایک چور کے ہاتھ میں بچی تھی جو کہ کمبل میں لپٹی تھی۔ وہ بچی کی چیخ سن کر ڈر گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رکو، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، میں سامان سمجھ کر اسے اٹھا لایا۔ چور کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھ سے بڑا بے وقوف ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ایسے موقعوں پر ایسی غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے ہم تینوں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ہم اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ ایک نے مشورہ دیا کہ لڑکی کو ادھر ہی پھینک دو تاکہ اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دوسرے چور نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، وہ انسان کی بچی ہے۔ ہم چور ضرور ہیں لیکن درندے نہیں کہ معصوم بچوں پر ظلم کریں۔ اس بچی کو ہم واپس اس کے گھر رکھ کر آئیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ بات خطرے سے خالی بالکل نہیں۔ اگر ہم واپس ابو کلام کے گھر گئے تو دیہات کے لوگ ہماری گھات میں بیٹھے ہوں گے، وہ ضرور ہمیں پکڑ لیں گے اور پھر قید ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ ہم سے سارا سامان وصول کریں گے جو ہم نے اس واقعے سے پہلے چرایا تھا۔ وہ ابھی گفتگو میں مصروف تھے کہ گاؤں والوں کا شور بلند ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ جس چور نے بچی پکڑی ہوئی تھی باقی ساتھیوں سے کہا کہ فی الحال اس بچی کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر موقع دیکھ کر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے، ایسا فیصلہ جو ہم تینوں کے لیے مفید ہو۔ تینوں چور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ چور جس نے بچی اٹھائی تھی وہ راستے میں سوچنے لگا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو بیوی سے کیا کہوں گا؟ وہ تو پہلے ہی بد زبان ہے، بات بات پر مجھ سے لڑتی ہے، غربت کے طعنے دیتی ہے۔ میں لوگوں کا مال چرا کر اس کے لیے لاتا ہوں تاکہ وہ خوش رہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی زندگی میں مجھ سے خوش نہ ہوئی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ چوری کے مال میں برکت نہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہ ہو سکے، سکون ہی نہیں۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے بیوی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کبھی میری طرف مسکرا کر نہیں دیکھا، حالانکہ میں اس کی خاطر کئی سونے کے زیورات چرا کر لایا۔ اس دفعہ بھی وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچوں کو مار رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے باپ نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، جب تک یہ مر نہیں جاتا مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دے گا۔ وہ اپنے بچوں کو مار رہی تھی کہ اچانک چور گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بچی تھی۔ بیوی نے دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بچی کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو بیوی حیران ہوئی۔ اس نے کہا کس کی بچی ہے اور اسے گھر کیوں لائے ہو؟ چور کہنے لگا کہ یہ ہمارے گھر چند دن کی مہمان ہے، تم فکر مت کرو، یہ بچی واپس ان کے والدین کو لوٹا دوں گا۔ عورت کہنے لگی لوٹا تو دو گے لیکن فی الحال یہ بتاؤ کہ یہ لائے کیوں ہو؟ چور نے بیوی سے کہا کہ اس بارے میں تجھے نہیں بتا سکتا، بس میری بات کا یقین کرو کہ 2 یا 3 دن بعد بچی اپنے حقیقی والدین کے پاس ہوگی۔ وہ غصے سے کہنے لگی ابھی کہ ابھی بچی کو یہاں سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آئے۔ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، خود تو اپنے بچے ٹھیک سے پال نہیں سکتے
اور دوسروں کی بچی کیسے پال سکتے ہیں؟ دوسری طرف ابو کلام کی بیوی کا برا حال تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنی بچی کے لیے فکر مند تھی۔ ابو کلام جب گھر واپس آیا تو اس کو بتایا گیا کہ گھر میں کوئی آدمی داخل ہوئے اور بچی کو اٹھا کر لے گئے، سامان بھی لے گئے۔ ابو کلام حد سے زیادہ پریشان ہوا، دل میں سوچنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا کون سا ایسا دشمن ہے جو میری بچی کو اٹھا کر لے گیا؟ کافی دیر سوچتا رہا لیکن کچھ نہ سمجھ پایا۔ وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ میرا ایسا کوئی دشمن نہیں جو حد تک گر جائے، اس حد تک گر جائے اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی بیوی غش کھا کر نیچے گر پڑتی اور جب ہوش آتا تو زباں پر ایک ہی لفظ ہوتا کہ میری نور، میری بچی مجھے واپس لوٹا دو۔ ابو کلام اپنی بیوی کو بھی سنبھال رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ بچی کے بارے میں خود بھی پریشان تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسی دیہاتی عباس کے پاس جا پہنچا اور کہا، سچ سچ بتاؤ، میری بچی کو میرے گھر سے کیوں لے آئے؟ میں نے تجھے سامان سے لدے 2 اونٹ دیے، اس کے باوجود تو میری بچی کو لے گیا، کیوں ہماری خوشیوں کا دشمن بن گیا؟ عباس نے جب یہ سنا تو کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، میں واپس بچی کو کیوں لے آؤں گا؟ وہاں سے ابو کلام واپس اپنے قبیلے میں آیا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے گزارش کی کہ میری مدد کرو۔ 10 سال بعد ہمارے خاندان میں مجھے خوشی ملی تھی لیکن وہ دیر پا نہ ثابت ہو سکی، میری بچی کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ ہو لیے، مختلف دیہات شہروں میں بچی کو تلاش کرتے رہے۔ کئی دنوں تک وہ ارد گرد کے علاقوں میں تلاش کرتے، ہر کسی سے پوچھتے کہ انہوں نے کوئی چھوٹی بچی تو نہیں دیکھی، لیکن ہر جگہ مایوسی ہوئی کیونکہ کوئی بچی کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ادھر ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ چور کی بیوی نے اپنے شوہر کو دھمکی دی کہ اگر دوسری رات یہ بچی اس گھر میں ٹھہری اور اس نے دوسری رات اس گھر میں گزاری تو اس کا گلا دبا دوں گا۔ پچھلی رات بھی یہ ساری رات روتی رہی، حالانکہ اس کو دودھ مل چکا تھا۔ نہ ہی یہ سوتی ہے نہ ہی چپ کرتی ہے، بس ہماری نیندیں حرام کرتی ہے۔ دوسری رات میں اس بچی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چور نے جب یہ سنا تو اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ میں بچی کو لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ تینوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک نے کہا کہ جو سامان ہم نے اٹھایا تھا اس میں صرف اسی بچی کے کپڑے اور کھلونے تھے اور تو کچھ نہیں تھا۔ دوسرا چور کہنے لگا کہ میں نے جو گٹھلی اٹھائی تھی اس میں مرد اور عورتوں کے کپڑے تھے، مجھے لگتا ہے بچی کے والدین کے کپڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ چوروں کا سردار جس نے بچی اٹھائی تھی اس نے کہا کہ میں یہ بچی ابو کلام کو واپس لوٹانے جا رہا ہوں، اگر تم یہ سامان بھی مجھے دے دو تو بہتر یہی ہے کیونکہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ دونوں ساتھیوں نے سردار کی بات سے اتفاق کیا اور وہ 2 گٹھڑیاں بھی اس کے حوالے کر دی۔ سردار بچی اور 2 گٹھڑیوں کو لے کر ابو کلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ آدھی رات کے وقت پہنچا جب کہ بچی سو رہی تھی اور قبیلے کے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ وہ چور قبیلے کے اندر اس حالت میں داخل ہوا کہ اس کے سر پر ایک بھاری گٹھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں بچی، ایک ہاتھ سے اس نے گٹھڑی پکڑی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے بچی کو بڑی مشکل سے سنبھال رہا تھا۔ وہ گلی سے چلتا جا رہا تھا کہ گلی کے آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتوں کے شور کی وجہ سے وہ پریشان ہوا کہ لوگ گلی میں جمع ہو گئے تو آج زندہ نہیں بچے گا، لیکن اس سے زیادہ اسے اس بات کی بھی ٹینشن تھی کہ کتے بچی کو نہ نقصان پہنچا لیں۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ کتے تھے، وہ کتے اسے کاٹ رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے بچی کو محفوظ رکھا، اسے آوارہ کتوں سے حملے سے بچایا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلی میں گر جاتا، لوگ گلی میں جمع ہوئے، کتوں کو آدمی سے دور کیا، پھر غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ابو کلام کی چھوٹی بچی تھی۔ انہوں نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ ابو کلام کو کسی طرح اس بات کی خبر مل چکی تھی کہ وہ چور جو آپ کی بچی اٹھا کر لے گیا تھا پکڑا جا چکا ہے۔ ابو کلام بھاگتا ہوا آیا۔ چور اس وقت قاضی کی عدالت میں موجود تھا، جبکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لہو لہان تھے، جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ قاضی نے ابو کلام سے کہا کہ یہ سامنے تمہارا مجرم کھڑا ہے جو تمہاری بچی کو لے کر بھاگ گیا تھا، بچی صحیح سلامت ہے۔ ابو کلام کی نظر جب بچی پر پڑی تو جلدی سے بچی کو سینے سے لگایا۔ ماں بھی بھاگتی ہوئی آئی، بچی کو اپنی گود میں لے کر رونے لگی۔
دونوں میاں بیوی بے حد خوش ہوئے۔ قاضی نے ابو کلام سے کہا کہ یہ تمہارا مجرم ہے، جو سزا تجویز کرو۔ ابو کلام نے کہا سزا دینے سے پہلے میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ چور نے ابو کلام کو بتایا کہ ہم 3 لوگ آپ کے گھر مال چرانے کی نیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن مال چرانے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ میں تو صرف کپڑے اور یہ بچی آئی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کا سامان بچی سمیت واپس لوٹا دیں گے۔ میں جان بوجھ کر آدھی رات کو اس قبیلے میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کے حملے سے بچ سکوں، لیکن کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ بچی میرے ہاتھ میں تھی، کتے بھی بچی پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بچی کو محفوظ رکھا اور ان کتوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ ابو کلام نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، بے شک یہ میرا مجرم ہے، لیکن اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جو اس نے نقصان کیا اسے اس بات کا احساس ہوا اور یہ ہمارے گھر واپس ہمیں ہماری خوشیاں لوٹانے آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے میری بچی کی حفاظت کی، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کتوں سے زخمی ہوا۔ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ قاضی نے اس چور کو معاف کر دیا اور عدالت سے بھی بری ہو گیا۔ جب وہ چور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تب ابو کلام نے اسے پیچھے سے آواز دی اور روکا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی جیب سے ایک تھیلی نکال کر دی اور کہا کہ اس میں اتنا مال ہے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اور چوری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم اس پیشے کو چھوڑ دو۔ تمہارے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے۔ اگر حالات کی وجہ سے چوری کر رہے ہو تو اب تمہیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری طرف سے تم لوگوں کے لیے نذرانہ ہے، یہ قبول کر لو۔ چور وہ تھیلی لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس تھیلی میں بے شمار سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ اس کے بعد تینوں نے اس چوری کے پیشے کو خیر بات کہا، مل کر کاروبار کرنے لگے تاکہ اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر کھلا سکیں۔ باقی رہا عباس، تو وہ اتنا مال ملنے کے باوجود کنگال ہو گیا اور فقیر بن کر بھیک مانگنا شروع کی، کیونکہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی تھی، لیکن اس نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرا دیا تھا۔